اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق وَأَقْصَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِعُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری تیسری نشست ہے. کیونکہ تمام نوجوانوں نے، بزرگوں نے مجھے کہا کہ آج جو ہے آپ، حالانکہ وہ بھی میرا سلسلہ جو ہے ربط رہے گا وہی امام معرفت سے ہے، کہ آج تھوڑا سا میں ذکر کروں نوروز پر. دیکھیں، یہ نوروز وہ دن ہے جہاں سورج برج حمل میں داخل ہوتا. یہ وہ دن ہے جہاں سورج کی پہلی کرن زمین پر گری. سورج کی پہلی کرن زمین پر گری. یہ وہ دن ہے جس دن جناب نوح کی کشتی نے کوہ جودی پر قرار پایا. یہ وہ دن ہے کہ کچھ آدمی طاعون کی مرض سے چلے تھے، راستے میں اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. ایک پیغمبر کا گزر ہوا تو اس نے دعا مانگی، یا اللہ بتا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. اللہ کی آواز آئی کہ ان پر پانی چھڑکو. اسی پیغمبر نے پانی چھڑکے اور 30,000 آدمی زندہ ہو گئے. یہ ہمارا نبی کا فعل ہے کہ آج بھی اسی 21 مارچ پر، یہ وہی دن تھا، اسی دن پر اسی پیغمبر نے پانی چھڑکا تھا اور 30,000 آدمی زندہ ہو گئے تھے. یہی سبب ہے کہ جتنے مومنین ہیں اسی دن ایک دوسرے کے کپڑوں پر پانی چھڑکتے ہیں. یہ عیسائیوں کا دن نہیں ہے، یہ انبیاؤں کا دن ہے. یاد رکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے 21 مارچ. یہی وہ دن ہے. یہ شمسی حساب کے لحاظ سے، یہ شمسی حساب کے لحاظ سے دن ہے. دیکھو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ وہی دن ہے جس دن پر ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا. لیکن مجھے جہاں آپ کو لے کے جانا ہے، جتنے انبیاؤں کو بھی مصیبتیں پیش آئیں، پریشانیاں پیش آئیں، وہ اللہ نے اسی دن پر ان سے دور کیا. یہ اتنا بابرکت دن ہے. دیکھیں، یہ تو بات ہے تہوار کا ملنا. تہوار کا ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مذہب ہی ایک ہو.
میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو لے. بھائی دیکھو قائد اعظم کی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ ہے 25 دسمبر. قائد اعظم کی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ ہے 25 دسمبر. جناب عیسیٰ کی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ بھی 25 دسمبر. اب کرسچن بھی 25 دسمبر مناتے ہیں, ہم بھی مناتے ہیں. تو کیا ہم کرسچن ہو گئے کیا؟ ہم تو قائد اعظم کا دن مناتے ہیں, وہ عیسائی اپنا دن مناتے ہیں. تو تہوار کا منع اس بات کی دلیل نہیں ہے. مذہب یہ کو حقیقت میں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے, جو اپنے نوجوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ وہ دن ہے 21 مارچ, یہ وہ دن ہے جس دن رسول نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. چاند کے حساب سے کیونکہ مسلمانوں کو پریشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ اگر حقیقت کھل گئی, اگر حقیقت کھل گئی, اسی دن 18 ذی الحجہ تھی اور 21 رمضان تھا. 18 ذی الحجہ تھی اور 21 مارچ تھی. یہ تھا جب رسول نے غدیر میں 10 ہجری کو اعلان کیا تھا. 21 مارچ 18 ذی الحجہ. پھر جب جناب امیر علیہ السلام کی 36ویں ہجری میں ظاہری خلافت پر جناب علی آیا, تو اس وقت بھی اتفاق سے, یہ اتفاق نہیں تھا, یہ قدرت کا بندوبست تھا, یہ قدرت کا ارینجمنٹ تھا کہ وہاں بھی 18 ذی الحجہ اور 21 مارچ تھی. کیونکہ 21 مارچ وہ دن ہے جہاں رات اور دن ایک جیسے ہوتے ہیں, رات اور دن برابر ہوتے ہیں. یعنی اللہ کو بتانا مقصود تھا کہ علی اتنا عادل ہے کہ رات اور دن کو بھی اعتراض نہ رہے. یہ وہی دن ہے میرے دوستو, یہ وہی دن ہے جس دن میں ہم ظہرین کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 2 کر کے یہاں عمل ہوتا ہے. تو میں نے کیا کہ یہ پارسوں کا دن سے اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ کیوں مناتے ہو, ہم سے نہ پوچھیں. ہم اسی لیے مناتے ہیں, ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ بت شکنی اسی دن کو ہوئی. جناب امیر علیہ السلام نے رسول کے اس کاندھے پر سوار ہو کر اسی دن بتوں کو توڑا تھا. یہ وہی دن ہے, اس سے ہمارا بڑا رابطہ ہے, بڑا تعلق ہے. ہمارا اسی دن اور رات سے تعلق ہوتا ہے جو دن اور رات تعلق رکھتے ہیں اس 14. ارے کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, ہمارا تو تعلق ہی اسی سے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے قسم کھائی, اور اسی دن شام غریبہ میں بھی طالب جوری نے اس آیت کو پڑھا تھا, لیکن اس کا کوئی مقصد اور تھا. لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد. میرے حبیب میں مکے کی قسم نہ کھاتا, لیکن قسم اسی لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں تو رہتا. میں مکے کی کبھی قسم نہ کھاتا, لیکن قسم اسی لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں تو رہتا ہے. پتا چلا مکے کی عزت ہے نسبت کی وجہ سے. ارے افسوس کی مسلمانوں بات ہے, کیا رسول سارے شہر میں رہتا تھا؟ رسول سارے شہر میں رہتا تھا؟ نہیں, رسول تو اپنے گھر میں رہتا تھا, لیکن رسول کی وجہ سے لانے کا میرے حبیب میں مکے کی قسم اسی لیے کھاتا ہوں اس میں تو رہتا ہے. ارے جس مکے میں رسول رہے وہ قسم کھانے کے لائے, تو جس ابو طالب کے گھر میں آیا ہوگا. مل کر نعرہ حیدری. جس ابو طالب کے گھر میں آیا ہوگا اس گھر کا مقام کیا ہوگا. اور دیکھیں اللہ نے انداز کلام کو بدل کر شاد فرمایا, وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. مجھے قسم ہے باپ کی
اور اولاد کی. اب دیکھیں مذہب کا تعلق عقل سے ہے. مسلمان بہن جو تفسیر کیجئے کہ باپ سے مراد آدم ہے اور اولاد سے مراد ہم ہیں. سبحان اللہ. کیا آدم کی اولاد ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا؟ کیا آدم کی اولاد ہے جس نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا، کسی وصی کو نہیں چھوڑا، رسول کے اولاد کو نہیں چھوڑا؟ تو کیا اللہ قاتلوں کی قسم کھائے گا؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. تو کیا اللہ قاتلوں کی قسم کھائے گا، ظالموں کی قسم کھائے گا؟ ارے مکے میں کوئی ایسا باپ ڈھونڈو. بات مکے کی ہو رہی ہے. مکے میں کوئی ایسا باپ ڈھونڈو. تو ارے جتنے اور تھے کسی کے بھی والدین مسلمان نہیں تھے. سب کے والدین مشرک تھے. تو اللہ مشرکین کے تو قسم نہیں کھاتے. یہ باپ دیکھو مکے میں ڈھونڈو کہ یہ کون باپ ہے تو آپ کو ایک ہی باپ ملے گا اور وہ باپ ہے ابو طالب. وہ باپ ہے ابو طالب. اور جس اولاد کے لا قسم کھا رہے ہیں وہ ہے ابو طالب کے 12 امام. میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں وہ جا کر عیسائیوں سے پوچھو. ارے عیسائیوں کا وجود نہ تھا، نوروز تھا. یہ کب سے نوروز ہے؟ یہ تو شمسی حساب کے اعتبار سے ہے. تم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. آئیے چلتا ہوں، اسی پر میری گفتگو ہو رہی ہے کہ 21 مارچ 18 ذی الحجہ 10 ہجری رسول کا پہلا اور آخری حج جب غدیر کے مقام پر پہنچا. توجہ، جب غدیر کے مقام پر پہنچا خدا کا شکر ہے کسی نہ کسی طرح سے سب مفسرین نے اقرار کیا ہے. سب سے پرانی تاریخ مسلمانوں کی جو 3 ہجری کے اوائل میں چھپی اس کا نام ہے تاریخ یعقوبی. تاریخ یعقوبی کے 2 جلد. بزرگ تو بزرگ ہیں، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. نوجوانوں کون سی تاریخ کا نام کیا ہے؟ تاریخ یعقوبی. متوکل کے زمانے میں چھپی. بڑا دشمن آل محمد تھا، اس کے زمانے میں چھپی. یہ احادیث کی کتاب نہیں، لیکن لکھتے لکھتے اس کو بھی لکھنا پڑا. لکھتے لکھتے ایک لفظ کا بھی مبالغہ نہیں کروں گا تاکہ کوئی آپ کا ہاتھ نہ پکڑے. نہیں، ایک لفظ کا بھی مبالغہ نہیں کروں گا. جو ہے وہی پڑھوں گا کہ جب رسول غدیر کے مقام پر پہنچے تو اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے میرے حبیب ضرور ضرور پہنچا، ضرور ضرور پہنچا اس کو جو تیرے پروردگار نے تیری طرف نازل کیا ہے. اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، پہنچایا نہیں. ایک غلط پر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ پہلے ہے ضرور ضرور پہنچا، پھر ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا. یعنی اللہ کے مقصد یہ تھا کہ زبان سے بتا، ہاتھ سے دکھا. صرف زبان سے بتانا مقصد نہیں ہے، زبان سے بتاؤ، ہاتھ سے دکھاؤ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا، میری رسالت کا نہیں، تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میرے حبیب میں اللہ تمہیں
انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کائنات میں بڑے بڑے مجمع ہوئے، بڑے بڑے اجتماع ہوئے، لیکن غدیر جیسا نہ پہلے ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ جتنے حاجی تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ کو 2 لاکھ تک حاجی تھے۔ عام تاثر یہ ہے کہ 1,24,000 تھے یا 1,20,000، لیکن سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے نمازی، تو یہاں کافر کیسے آ گئے؟ غدیر کوئی شہر تو نہیں تھا، غدیر کوئی گاؤں تو نہیں تھا۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، تو یہ یہاں شریروں کا کیا کام تھا؟ اتنا تو پتا چلا میرے دوستو کہ کچھ شریر تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ کیا لکھا؟ اب یہ بات جو ہے یہ نہیں ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تاریخ یعقوبی نے کہا حضور اکرم نے پالانوں کا ممبر بنایا اور علی کو بلند کر کے کہا اللہ من کنت مولا فہذا، جو تاریخ یعقوبی میں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اللہم، یہ تاریخ یعقوب، اللہم والمن والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے۔ یہ میرے نوجوانوں کے لیے ہے۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے آپ مجھے ٹیلی فون کر، اللہم والمن والا، یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من آتا، اور دشمنی رکھ اسی سے جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ یا اللہ محبت کر اسی سے جو علی سے محبت کرتا ہے، اور دشمنی رکھ اسی سے جو علی کو دشمن رکھے۔ اب مجھے یہ پتا نہیں کہ علی سے کس نے دشمنی کی، بس جو بھی علی کا دشمن ہے سمجھنا علی کا نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ اب کہا جیسے ہی رسول نے یہ اعلان ختم کیا یا آیت نازل ہوئی، تاریخ یعقوبی، جیسے ہی رسول نے یہ اعلان ختم کیا یا اللہ نے آیت نازل کی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ میرے حبیب آج پوری آیت پڑھی، آدھی نہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ میرے حبیب آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ آج یا اللہ ان حاجیوں میں کافر کون ہے؟ اس کو میں ذرا کلیئر کروں گا نوجوانوں کے لیے۔ الیوم یئس کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ میرے حبیب اب ان کافروں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات ہے کافروں سے۔ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اب ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ دین تمہارا، نعمت میری۔ گھبرائیں نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پتا چلا علی اللہ کے نعمت کا نام ہے۔ ایک ایک جملے پر میں بات کروں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ دین تمہارا، نعمت میری۔ پتا چلا علی اللہ کے نعمت کا نام ہے۔
علی اللہ کے نعمت کا نام ورزیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے بعنوان دین اسلام کو پسند کیا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ پتا چلا جس اسلام میں علی نہیں ہے اللہ اس اسلام سے راضی نہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، جس دین میں علی نہیں ہے، جس دین میں علی نہیں ہے، دین میں نماز بھی ہے، دین میں روزہ بھی ہے، دین میں حج بھی ہے، دین میں زکوٰۃ بھی ہے، پتا چلا جس روزے میں علی نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، جس نماز میں علی نہیں ہے نعرہ حیدری۔ گھبرائیں نہیں میرے بھائی، جیسا آپ نے اعلان سنا انشاءاللہ کہ پورے 10 بجے میں بیٹھ جاؤں گا۔ آپ کو زحمت، کیونکہ میں بھی 9 بجے تو پہنچ جاتا ہوں، لیکن وہ کوئی مجبوری ہے میرے دوستو، اس میں میرا قصور نہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تیرے دین کو مکمل کیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور آج میں نے بعنوان دین تمہارے اسلام سے راضی ہوا۔ پتا چلا اسی اسلام سے اللہ راضی نہیں جس اسلام میں علی نہ۔ اللہ اسی اسلام اور دین سے راضی نہیں ہے جس میں علی نہ ہو۔ آئیے پھر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ کیسے؟ آئیے چلتا ہوں پھر کتب کی طرف۔ دیکھیں جب حضور اکرم نے اعلان کیا، اب میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، شرائع الاسلام جلد پہلی صفحہ 60، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ نجم دین جعفر بن حسن، ما تعلیقات صادق شیرازی۔ اس نے لکھا کہ جیسے ہی رسول نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد کہا امر النبی ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب۔ رسول نے ابو ذر کو کہا، ابو ذر اٹھو، آذان دو، اور آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ زبان سے بات کر میرے بھائی۔ میں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے بڑے بڑے مدارس، خاص کر کے نجف اشرف میں ایران میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہاتھ درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ شرائع الاسلام کی 8 جلدیں، میں نے کیا کیا، یہ پہلی جلد میں صفحہ 60 کیا لکھا؟ امر النبی، نبی نے امر دیا، ان یؤذن یوم الغدیر ویضاف شہادت بالولایت لعلی بن ابی طالب۔ اٹھو ابو ذر، اٹھو، آذان دو، اور آذان میں علی کی ولایت کی گواہی دو۔ اب جناب ابو ذر اٹھا اور آذان دی۔ جیسے ہی آذان دی کچھ بھاگتے ہوئے آئے، کیونکہ میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، اور کیا کہا، یا رسول اللہ ان ابا ذر یقول فی الاذان بعد شہادت علی الرسالت اشہد ان علی ولی اللہ۔ یا رسول اللہ یہ ابو ذر کیسا ہے جس نے آج آذان دی ہے، آپ کی شہادت کے بعد کہا اشہد ان علی ولی اللہ؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ آج علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ پتا چلا آج بھی اعتراض وہی کرتے ہیں جو اعتراض کرنے والوں کے فالوورز ہیں، جو ان کو اپنا امام انشاءاللہ اس کو میں اپنی تقاریر میں بالکل کلیئر کروں گا، علی ولی اللہ کو میں بالکل کلیئر کروں گا۔
علی ولی کہا میں بالکل کر دیا کروں گا. آواز ہے یا رسول اللہ ان ابادر یقول فی الاذان بعد شہادت اللہ رسالت اشہد ان علی ولی اللہ. رسول نے فرمایا حقیقت اللہ، تم نے حق سنا، تم نے حق سنا ہے، حق سنا ہے، حق پر نہیں. پتا چلا علی حق پر نہیں، علی خود حق ہے. یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا تم نے حق سنا ہے. اور جملہ تو سنے. جتنے میرے پڑھے لکھے حضرات ہیں، خاص کر کے میں شیعوں سے مخاطب ہوں، علی کی عزت کی قسم، جب کہا یا رسول اللہ یہ پھر کیوں علی ہے، یہ علی ولی اللہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا یہ حق ہے. پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ علی کہاں سے آ گیا؟ اب جو ہے کا سنیں. جب کہا نا بار بار علی ولی پر اعتراض کیا تو رسول نے فرمایا فیما کننا، فیما کننا، اگر علی نہیں ہے تو اسلام میں رکھائی کیا ہے؟ اگر علی نہیں ہے تو اسلام میں رکھائی کیا ہے؟ اگر علی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں ہے. فیما کننا، صحابہ اگر علی نہیں ہے تو اسلام میں رکھائی کیا ہے؟ پتا چلا جس کلمے میں علی ولی اللہ نہیں اس کلمے میں رکھائی کیا ہے؟ جس آذان میں علی ولی اللہ نہیں اس آذان میں رکھائی کیا ہے؟ ارے جس نماز میں علی ولی اللہ نہیں اس نماز میں رکھائی کیا ہے؟ نعرہ حیدری. مجھ سے کبھی یہ نہ پوچھا کرو، انشاءاللہ وہ بھی اس تقریر میں بتاؤں گا کہ رسول علی ولی اللہ پڑھتے تھے یا نہیں، یہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کل پرسوں میں یہ بتاؤں گا. دیکھیں توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اب جو کتاب کا حوالہ دے لگا ہوں لسان المیزان، پھر گھبرا تو نہیں گے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ لسان المیزان، جلد 5، لسان المیزان. جو کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا ہے، ارے ہم نے نہیں بڑھایا، پھر اپنی کتابوں کو آگ لگا دے. ہم نے نہیں. یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا تھا یہ شیخ عبداللہ نے بھی لکھا اپنی کتاب میں، وہ بھی تمہارا بڑا مورخ ہے. اب تو بہت ہی بڑے جس پر تیرے مذہب کا دار و مدار ہے، جو تمہارے مذہب کی بنیاد ہے، لسان المیزان، لسان المیزان، جلد 5، صفحہ 147، 147. نوجوان بالکل اس کو لکھے. کیا کتاب کا نام کیا؟ لسان المیزان، جلد 5، صفحہ 147. لکھی کس کی ہوئے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی. علامہ ابن حجر عسقلانی. راوی ہے محمد بن حماد. محمد بن حماد وہ کہتا ہے کہ اشخصنی حشام ابن عبد الملک من الحجاز الى الشام. وہ کہتا ہے، محمد بن حماد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت حشام بن عبد الملک نے مجھے حجاز سے شام بھیجا. گھبرا تو نہیں گے؟ میں نے جانا یہ شاباش. بہت ہی اہم بات ہے جو کر رہا ہوں، بہت ہی اہم ہے. کیا کہتا ہے؟ اشخصنی حشام ابن عبد الملک من الحجاز الى الشام. مجھے عبد الملک حشام بن عبد الملک نے شام کی طرف بھیجا. فجتزت من البلقا، کہا جیسے میں بلقا سے باہر نکلا، فرائیت جبلا اسود،
تو میں نے کالا جبل دیکھا، کالا پہاڑ دیکھا، علیہ کتابۃ لا ادری ما ہی، میں نے اس پر عبارت لکھی دیکھی. توجہ نوجوانوں، اگر ساری رات علی کی محبت کی مستی میں آپ کو نیند آ جائے تو مجھے عبداللہ کی کیا کہنا مانا. خوشی میں نیند نہیں آتی، یا تو خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آتی یا غم کی وجہ سے. اگر منافق سنتا ہوگا تو اس کو بھی نیند نہیں آئے گی، اور جن کے دل میں علی کی محبت ہے، ولایت ہے، ان کو بھی نیند نہیں آئے گی. فَجَتَزْتُ مِنَ الْبَلْقَى، وہ کہتا ہے، محمد بن حماد کہتا ہے کہ جیسے میں بلقا سے باہر نکلا، فَرَأَيْتُ جَبَلًا أَسْوَدَ، تو میں نے کالا جبل پہاڑ دیکھا، علیہ کتابۃ، اس پر ایک عبارت رکھی ہوئی تھی، لا ادری ما ہی، میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے، میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے. فَطَلَبْتُ مَن يَقْرَؤُهَا، تو میں نے گاؤں والوں کو بلایا اور میں نے کہا ہے کوئی جو مجھے عبارت پڑھ کر سنا ہے کوئی جو مجھے یہ عبارت پڑھ کر سنا ہے. فَدُلِلْتُ عَلَى شَيْخٍ الْقَبِيلِ، تو ایک بہت ہی بوڑھے شخص کو لے کر آئے، بہت ہی بوڑھے شخص کو لے کر آئے، بہت ہی بوڑھے شخص کو لے کر آئے. فقال ھذا علی بالعبرانی، تو اسی بوڑھے شخص نے کہا بیٹا یہ عبرانی زبان ہے، بیٹا یہ عبرانی زبان ہے. بسمک اللہم جاء الحق من ربک بلسان عربی مبین، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو قرآن بھیجا ہے وہ ہے عربی زبان میں. اب یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے جب اس کے عربی زبان میں ترجمہ کریں گے تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ جو یہ عبرانی زبان میں لکھی یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کتب موسیٰ بن عمران بیدہی، اور موسیٰ نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. موسیٰ نبی نے بڑا جملہ میں نے کہا دیا ہے، نعرہ حیدری. کتب موسیٰ بن عمران بیدہی، اور اس کو موسیٰ پیغمبر نے جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، کلیم ہے، اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. امتی موسیٰ کی امتی نے نہیں، موسیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. ارے شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی ولی اللہ کہے. پتا چلا موسیٰ کا مذہبی شیعہ تھا. اب ہم پر فتویٰ نہ دو، پہلی فتویٰ موسیٰ پر دو یا کتاب سے ہاتھ اٹھاؤ. نعرہ حیدری. یا سو کتاب سے ہاتھ اٹھاؤ، یا کہو یا مانو کہ یہ علی ولی اللہ رسول بھی کہتے تھے. موسیٰ کا مذہب بھی علی ولی اللہ والا مذہب تھا. اب اگر موسیٰ شیعہ ہے، پتا چلا قیامت کے دن موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہوگا. جہاں ہم ہوں گے وہاں موسیٰ ہوگا، جہاں ہم ہوں گے وہاں موسیٰ ہوگا. کیوں؟ اب پھر چلتا ہوں ایک اور کتاب کی طرف، تفہیمات الہیہ. پھر گھبرا تو نہیں گے؟ تفہیمات الہیہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شاہ ولی اللہ کی. شاہ ولی اللہ کی تفہیمات الہیہ، شاہ ولی اللہ کی. وہ کہتا ہے، لکھتا ہے شاہ ولی اللہ، وَإِذَا تَمَّتِ الْإِسْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقًّا لَا أَقُولُ أَنَّهَا تُطَابِقُ الْحَقَّ بل الحق بعینہا. شاہ ولی اللہ کہتا ہے جب کسی کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا حرف الحق ہوتا ہے. کہتا میں نہیں یہ کہتا کہ وہ موصوف حق پر ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ حق ہوتا ہے.
وہ خود حق ہوتا ہے، وہ خود حق ہوتا ہے. والحق امر ینعکس من تلک الافعال کالضامن شمس. کہتا ہے کہ وہ موسم سے جو ظاہر ہوتا ہے، جو نکلتا ہے وہ حق، جو ظاہر ہوتا ہے خود تو حق ہے، لیکن جو ظاہر ہوتا ہے وہ بھی حق. بولتا ہے تو حق، چلتا ہے تو حق، کچھ کرتا ہے تو حق. وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ حیث دعا اللہ تعالیٰ علیہ اللہم ادر الحق ما ہو حیث دار. کہتا یہی سبب ہے کہ کائنات میں مجھے ایک موسم نظر آیا جس کے لئے رسول نے کہا تھا یا اللہ حق کو وہیں پھیر جدھر علی پھرے، آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حق. یعنی علی سے جو چیز ظاہر ہے وہ بھی حق ہے، جو چیز ظاہر ہے کسی سے لڑے تو حق. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا وہ حق پر نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ہو سکتا آپ سے کوئی پوچھے عبدالحق میں اتنی جرت ہے تو قرآن سے کلمہ ثابت کرے. آئیے چڑھتا ہوں قرآن کو. اور کسی مذہب کا مولوی، کسی مذہب کا مولوی یہ میرا دلیل ٹھکرا ہے، مجھے قسم ہے اس ممبر کی، میں مجھ پر نہ چھوڑ دوں گا. تمام جتنے مسلک ہیں، جتنے مذہب ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب کو میرا چیلنج جو میں ابھی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. آیت ایسی ہے کہ جب میں پڑھوں گا تو بچے بچے کو یاد ہوگی. ہم آیت پڑھتے ہیں، آیت کا جواب نہیں پڑھتے. دیکھو دو آیتیں کٹھی ہیں سورۃ مائدہ میں. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ اس کا رسول تمہارا ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. آیت کا آدھا حصہ میں نے پڑھا تک، پہلے یہ حصہ سمجھاؤں تو پھر آگے چلوں. اللہ تمہارا ولی، اللہ اور ہے، تمہارے اور ہیں. دیکھو سارے پڑھے لکھے سے اللہ تمہارا ولی، تمہارا، تمہارے اور ہیں، اللہ اور ہے، رسول تمہارا ولی، تمہارے اور ہیں، رسول اور ہے. وہ مومن بھی تمہارے ولی جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. رکوع دینے والے اور ہیں، تمہارے اور ہیں. اب قبلہ ترجمہ کیا کیا؟ اللہ تمہارا دوست، رسول تمہارا دوست. پہلے مجھے تمہارے سمجھا کہ تمہارے میں کون شامل ہے. تمہارے میں تو کائنات شامل ہے، تمہارے میں شیطان بھی شامل ہے، تمہارے میں نمرود بھی شامل ہے، فرعون بھی شامل ہے، ابو جہل بھی شامل ہے. تو کیا اللہ شیطان کا دوست ہے؟ اللہ نمرود کا دوست ہے؟ یہ تو آدھا ایسا سمجھو تو پھر میں آگے چلو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے. کیا اللہ ابو جہل کا دوست ہے؟ حامان، نمرود، قارون کا دوست ہے اللہ؟ پتا چلا یہاں ولی کی معنی دوست نہیں، یہاں ولی کی معنی ہے حاکم. اللہ تمہارا حاکم. دیکھیں نا جب دوسری آیت پڑھوں گا تو اللہ تمہارا حاکم، رسول تمہارا حاکم، اور وہ مومنین بھی تمہارے حاکم جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں.
کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے. نوجوانوں بات کر تو میں آگے چلوں. کلمہ رعیت کا نہیں پڑھا جاتا، کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے. اللہ تمہارا حاکم، رسول تمہارا حاکم، وہ مومن تمہارے حاکم جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. اب سنیں آدھا ایسا میں درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا. اب اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر جس نے حق مانا اللہ کو. ماننے والے اور ہیں، جس کو مانتے ہیں وہ اور. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر جس نے حق مانا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور جس نے حق مانا رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ والذین بدل ہے پہلے والذین کا. یہ دیہات میں پڑھا نہیں جاتا، یہ کراچی جیسے سمجھ میں پڑھا جاتا ہے. بدل ہے. والذین آمنوا الذین، یہ اس کا بدل ہے. جو پہلی آیت میں تھا نا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ بدل ہے دوسرا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، پھر جس نے ولی مانا اللہ کو، حاکم مانا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، جس نے حاکم مانا رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے ولی مانا ان مومنین کو جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو وہ اللہ کا غالب گروہ ہے. اللہ کا غالب گروہ کون ہے؟ جس کا اللہ حاکم، رسول حاکم، اور وہ مومنین حاکم جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو وہ اللہ کا غالب گروہ ہے. ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ غالب گروہ کون ہے؟ آئیے امام فخر رازی کی طرف تفسیر کبیر میں امام فخر رازی نے لکھا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ غالب گروہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ غالب گروہ کون ہے؟ آپ میں ہم شیعۃ اللہ، یہ اللہ کے شیعہ ہیں، یہ اللہ کے شیعہ ہیں. آج یہ الفاظ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑو، یا مانو کہ جو اللہ کے شیعہ ہوتے ہیں ان کے 3 حاکم ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اور کسی ماں کے لال میں جرأت ہو نعرہ حیدری، کسی ماں کے لال میں جرأت ہو تو اس کی تردید کرے. کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے، رعیت کا نہیں. کلمہ حاکم کا پڑھا جاتا ہے، رعیت کا پڑھا نہیں جاتا. اور حاکم ہے 3، اللہ، رسول اور وہ جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکات دیتا ہے حالت رکوع میں. کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. بھائی گھبرا تو نہیں جانا، بس جلدی میں تقریر کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ بات ہو رہی ہے نوروز کی، بات نوروز کی. علی کی ولایت کا اعلان ہوا، دین مکمل ہوا. کس پر دین مکمل ہوا؟ علی کی ولایت پر. جب تک علی کی ولایت نہ آئی اللہ کا دین مکمل نہ ہوا. جب اللہ کا دین مکمل ہوتا ہے علی کی ولایت پر تو تمہاری نماز کیسے مکمل ہوگی؟ تمہاری نماز علی کی ولایت کے بغیر کیسے مکمل ہوگی؟ تمہارا روزہ کیسے مکمل ہوگا؟ تمہارا کلمہ کیسے مکمل ہوگا؟ تمہاری آذان کیسے ہوتی؟ اب بڑا جملہ ہے، علی کی محبت میں مستی میں جھوم کر کا. نیند آ رہی ہے آپ کو؟ وجہ چاہ رہا بھائی کو نیند آ رہی ہے. جلدی کرو بھائی، مجھے تصویر دو مجھے. نعرہ حیدری. جہاں میری آواز جا رہی ہے بھائی توجہ، جہاں میری آواز جا رہی ہے. اب دیکھیں یہ الفاظ قرآن، آیتیں تو پڑھو.
میں گھبرا کیوں گے میرے دوستوں؟ میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں؟ آگے چلو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا. دین تمہارا، نعمت میری. علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، نعمت کا نام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آج میں نے تمہارے لیے بعنوان دین اسلام سے راضی ہوا. اب اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو تھوڑا سا آگے لو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. زبان سے بات کرو میرے دوستوں، نوجوانوں بات کرو. بھائی کو نیند آ گئی ہے شاید، تسبیح دو مجھے، تسبیح دو. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، افسوس کی بات ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، میں نے کیا وذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. اگر آیت یہاں تک ہوتی تو پھر بھی مسلمانوں کو مجھ سے سوال کرنے کا حق تھا. کتنی نوجوانوں کلیئر آیت ہے، بزرگوں ساداتوں غیر ساداتوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، کتنی کلیئر آیت ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اور ابھی جو رسول نے تم سے وعدہ لیا ہے اس پر قائم رہنا. کیا کرنا ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. اور ابھی جو رسول نے تم سے وعدہ لیا ہے اس پر پکا رہنا، قائم رہنا. اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا. جب رسول تم سے وعدہ لیا تھا، اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا، تو تم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی. ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ میری نظر آپ کے دل پر ہے. کیا آپ کے دل میں علی بستا ہے یا وہ اور بستا ہے؟ اب میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان اب مسلمان نے کیا لکھا؟ یہ نعمتیں کھانے پینے کی چیزیں. سبحان اللہ. جہاں عقلی نہ ہو وہاں بات کرنا فضول ہے. کیا رسول نے ہم سے وعدہ لیا تھا بینگن کا، توریا کا، کیلے کا، سیب کا؟ کیا رسول نے ہم سے بینگن کی بیعت لی تھی؟ زبان سے بات کر میرے دوستو. کیا رسول نے ہم سے بینگن کی بیعت لی تھی کہ بینگن کی بیعت کرنا؟ ارے یہ سبزیاں، یہ کھانے پینے کی چیزیں ہماری رعیت ہے. یہ توریا، یہ بھینڈی، یہ کیلے، یہ ہماری رعیت ہے. کبھی کسی نبی سے اللہ نے وعدہ لیا؟ اور ابھی ذکر کرو میرے نعمت کا. کون سی نعمت؟ میثاقہ الذی واثقکم بہ، جس کا رسول نے تم سے ابھی عہد لیا ہے، بیعت لی ہے، اس پر پکا رہنا. اذ قلتم سمعنا وَأَطَعْنَا. جب رسول نے تم سے بیعت لی تھی تو تم نے کہا تھا ہم نے سنا بھی ہم نے مانا بھی. یعنی تم نے اس نعمت کی بیعت بھی کی ہے. ابھی بیعت کر کے پھر نہ جانا، مکر نہ جانا. ہاں کیونکہ میری نظر تمہارے دل پر ہے کہ دل میں علی ہے یا کوئی ایرا غیرہ ہے. نہیں. کراچی کا اتنا بڑا شہر ہے، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں. اگر تمہاری نظر میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں. جس مسجد میں بلاؤ میں آنے کے لیے تیار ہوں. ساری رات ان کا ذکر کرتے ہیں، یا کیلا، یا کیلا، یا کیلا، یا سیب، یا سیب، یا کنو، یا کنو.
ارے سب سے پہلے کراچی کی عورتیں جوتے ماریں گی کہ ابھی کھانا کھا کر گیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے سیب اور حلوہ کہہ رہا ہے یا حلوہ کہہ کر تو دیکھو تو دنیا تجھے جوتا تو مارے. پتا چلا یہ سبزیاں نہیں ہیں, ساری رات ذکر کرو اللہ کی نعمت کا, یا لیو چاہے نعرہ حیدری. کرو ذکر اللہ کی نعمتوں کا, کرو ذکر مسجد میں, یا حلوہ کرو یا سیب کرو. سب سے پہلے تمہیں عورتیں پاتر مار گی. آگے بات سمجھ میں. نعرہ حیدری. میرے دوستو, یہ بے وقوف قوم نہیں ہے, اس کے پاس عقل بھی ہے, اس کے پاس علم بھی ہے. ہم بے وقوفی کی باتیں نہیں کرتے. عقل کے ساتھ مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے. ہاں عقل سے ہوتا ہے مذہب کا تعلق. گھبرائیں نہیں میرے بھائی, مجھے بہت دور جانا ہے. دور جانے کا مقصد یہ نہیں, میرے تقریر میں مواد میں مجھے بہت ہی دور جانا ہے. یہ ہیں وہ اللہ کی نعمت. دیکھیں میرے قرآن میں 3 الفاظ ہیں, آلائے نعمت نہیں. کتنے الفاظ استعمال ہوئے؟ 3. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلائے نعیم نعمت. ویسے تو ایک کا شان 14 کا شان ہے, ایک ہی فضیلت 14 کی فضیلت ہے. لیکن ائمہ نے فرمایا کہ جہاں دیکھو جس طرح سورۃ اعراف میں ارشاد ہے فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے. اگر سیب کرنے سے جنت مل جائے تو پھر تو یہ ویجیٹیرین ہیں, بنی سارے جنت میں جائیں گے. عقل کی بات کرو. ائمہ نے فرمایا جہاں لفظ اعلیٰ استعمال ہوا ہے, اعلیٰ مانے نعمت, نہیں مانے نعمت, نعمت مانے نعمت, نعمت مانے انعام, نعمت مانے فائدہ, نعمت مانے فضل, نعمت مانے حق. یہ 4 معنی ہیں نعمت کی. میں اپنے نوجوانوں سے کل پوچھوں گا نعمت کی کتنی معنی ہیں؟ 4. نعمت مانے انعام, نعمت مانے فائدہ, نعمت مانے فضل, نعمت مانے حق. پتا چلا جہاں علی نہیں ہے وہاں نہ فائدہ ہے, وہاں نہ فضل ہے نہ حق ہے. جنت کا تعلق فضل سے ہے, عدل سے نہیں ہے. اگر اللہ عدل کرنے بیٹھ جائے تو کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. فضل ہے علی, حق ہے علی,
انعام ہے علی، فائدہ ہے علی. پتا چلا جس اسلام میں علی نہیں ہے اس اسلام میں فائدہ نہیں ہے. اب کیا کہا ہے ماں نے؟ جہاں لفظ اعلیٰ آیا ہے وہاں سے مراد علی اور رسول. وہاں سے مراد کیا؟ علی اور رسول. جہاں لفظ نعمت آیا ہے وہاں سے صرف علی. وہاں صرف علی، وہاں صرف علی. اور جہاں لفظ نعیم آیا ہے وہاں سے مراد 14. کتنا گھبرا گئے ہو میرے دوستوں؟ کیا میں نے کہا جہاں لفظ اعلیٰ جہاں لفظ اعلیٰ وہاں سے مراد رسول اور علی. جہاں لفظ نعمت وہاں صرف علی. جہاں نعیم وہاں 14. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن انسانوں کو کہا جائے گا ان کو ٹھہراؤ ان کو. نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، زکاتیں دی تھی. بتاؤ میرے نعیم کو مانتے تھے؟ میرے نعیم کو مانتے تھے. اب کیا لکھا مسلمانوں نے اپنی کتاب میں لکھا سوائق محرقہ کہ ایک آدمی ابو حنیفہ کے پاس گیا کہ بھلا یہ نعیم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کھانے پینے کی چیزیں. اللہ پوچھے گا کتنا کھایا تھا، کتنا پیا تھا، چاول کتنے کھائے تھے، دال کتنی کھائی تھی. وہ مطمئن نہ ہوا. ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے، درود پڑھیں ہمارے چھٹے امام کے پاس ہے اور اس سے پوچھا مولا یہ نعیم سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تمام اعمال پوچھنے کے بعد پوچھے گا ثم لتسألن، لام لازمی، نون تاکیدی، تم مجھ سے ضرور پوچھوں گا نعیم کے بارے میں. تم سے ضرور پوچھوں گا نعیم کے بارے میں. امام نے فرمایا تو جو وہاں گیا تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا اللہ پوچھے گا چاول کتنے کھائے تھے، دال کتنی کھائی تھی، بریانی کتنی کھائی تھی. امام نے فرمایا جو کھلا کے پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. جو کھلا کے پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. میرا اللہ بخیل نہیں ہے، رزاق ہے. مولا نعیم کون ہے؟ کالا پوچھے گا نمازیں پڑھی تھی 14 کو مانتے تھے. نعرہ حیدری. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ہے ہماری عبادت. دیکھیں جلدی میرے بھائی 1 گھنٹہ گزر گیا. سلام ہے آپ پر جو کب سے یہاں بیٹھے ہوئے ہو. یہ 3ری مجلس ہو رہی ہے اس امام بارگاہ. میں کہتا ہوں اپنی قوم، ہماری قوم کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، ہماری بہنوں ماں کو دیکھو، بیٹیوں کو دیکھو، کسی کو نیند نہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں دیکھتا تھا کربلا کے کردار کو. کربلا کا کردار آج جو بھی شام گیا ہوگا. ابھی زندان پر چھت ہے. جس زمانے میں آل محمد کا قافلہ شام میں آیا تھا تو چھت نہیں تھی. میں سنتا تھا جب بچہ ہوتا تھا، خاص کر کے کراچی کا بڑائی جس نے حدیث غدیر کو 9 روز کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، علامہ قبلہ ابن حسن نجفی صاحب. اس نے لکھا ہے، اگر آپ چاہیے تو آپ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیں. علامہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر. میں بچہ ہوتا تھا، میٹرک کی کلاس میں ہوتے تھے ہم، تو اس کو سنتے تھے قدم گاہ پر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جب میں سنتا تھا بچپن میں کسی زندان کو چھت نہیں تھی اور سید سجاد اور اس کا بیٹا باقر دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، تو میں سوچتا تھا آخرکار دروازے پر کیوں بیٹھے رہتے تھے. لیکن جب میں نے 90 میں گیا پہلی مرتبہ شام،
تو میں نے دیکھا کہ زندان اتنا چھوٹا ہے جہاں بیویوں کو سونے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی. ہاں چھت نہ تھی. جب سورج نکلتا تھا تو بچے دیواروں کے سائے میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب دوپہر ہوتی تھی تو مائیں بچوں کو گود میں لیتی تھی. میرے دوستو یہ وہ زندان ہے. لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، مجھے ایک بی بی کا کردار یاد آتا ہے. وہ سید زادی نہیں ہے، لیکن میرا سلام ہو اسی پر. چاہے کون ہے؟ یہ اصغر کی ماں جناب رباب ہے. کہ جب 11واں محرم حرام کو کربلا میں بی بی آئی، سب سے پہلے حسین کی لاش پر آئی. 7 مرتبہ طواف کیا. جب 7 مرتبہ طواف کیا تو سید سجاد نے پوچھا، اماں میرے بابے کا طواف کر رہی ہو؟ کہا بیٹا طواف نہیں کر رہی، میں ڈھونڈ رہی ہوں کہ کوئی حسین کا جسم کا ٹکڑا زخموں سے خالی ہو تو میں بوسہ دے دوں. لیکن بیٹا کوئی حسین کا جسم کا ٹکڑا زخموں سے خالی نہیں ہے، میں بوسہ کہاں دوں؟ یہ کہا کر حسین کے لاش سے مخاطبی، حسین میں سید زادی نہیں، میں زینب کی کنیز ہوں. حسین مدینہ ہوتا تو گاؤں میں جا کر آپ کے لیے کفن لے کر آتے، اور حسین میں کیا کروں؟ آپ کی لاش دھوپ میں پڑی ہے. اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو میں بالوں کا سایہ کرتی. مولا میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے، مدینہ بھی نہیں ہے، لیکن مولا ایک وعدہ کرتی ہوں کہ ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں. ہاں نوجوانوں، یہ کہنا آسان ہے. کربلا کے واقعے کے بعد 5 سال زندہ رہی. 1 مہینہ نہیں، 5 مہینہ نہیں، 5 سال بھی زندہ رہی. نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی. ہاں حسین کے لاش سے آ کر اصغر کی قبر پر آئی. ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر قاسم کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کہا، اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھ. جنگل ہے کہیں ڈر نہ جائے، چھوٹا ہے کہیں ڈر نہ جائے. اصغر بیٹا خیال نہ کرنا، بھائی ساتھ ہے، بابا ساتھ ہے. ہاں خدا حافظ، میں شام جا رہی ہوں. میں تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کی زندان میں آئے، رات گزرتی تھی، آدھی رات گزرتی تھی، میں دیکھتا تھا کہ اماں رباب اٹھتی ہے اور آگے چلتی ہے، ایسے جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہو. میں پوچھتا تھا، اماں ابھی کس چیز کو ڈھونڈ رہی ہو؟ رو کر کہتی تھی، بیٹا اصغر کے دودھ کا وقت یاد آ گیا. ہاں میں ڈھونڈتی، میرا اصغر کہاں ہے، میرا اصغر کہاں ہے، میرا اصغر کہاں ہے. ہاں جب رہائی ملی سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر آئے. اور نوجوانوں، علی کی عزت بھی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایماں نے فرمایا ہے کہ جب جناب سکینہ کی قبر پر آئی تو بی بی لیٹ گئی، قبر کو گلے لگایا، اور ایسے گلے لگایا جیسے رات کو ماں چھوٹے بچے کو گود میں لیتی ہے. گود میں لیتی ہے، کہتی سکینہ سلام. اور عجیب جملہ کہا، اور عجیب جملہ جناب رباب نے کہا، سکینہ ایسے سوچتی ہوں جیسے میرا سیدوں سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا. ہاں سکینہ، میں سمجھتی ہوں جیسے میرا رشتہ سیدوں سے ٹوٹ گیا، کیونکہ میں سید ذاتی نہیں ہوں. عورت کا رشتہ رہتا ہے اولاد کی طرف. ہاں سکینہ، میں اپنے ساتھ 2 پھول لے کر آئی تھی. اصغر کو میں نے کربلا میں سلایا اور تمہیں شام میں دفن کر کے جا رہی ہوں. اب میرا سیدوں سے رشتہ ہی ٹوٹ گیا. جناب زینب اٹھی، بابی جان کو گلے لگایا اور کہا، بھاوج ایسے نہ کہو، تو ہماری یہاں بھی رشتہ دار ہے، قیامت میں بھی تمہارا ہم سے رشتہ ہے. میرے دوستو، اب جناب زینب آئی. سکینہ جا رہی ہوں مدینہ، سکینہ جا رہی ہوں مدینہ، کوئی پیغام ہو تو دو. قبر سے آواز آئی، پھپھی اماں جب مدینے جائیں تو سغرا کو لاکھوں سلام کرنا. اور کہنا سکینہ لاکھوں سلام کہتی تھی، اور کہتی تھی اچھا ہوا جو کربلا نہ آئی،
ورنہ اکبر کی برچھی دیکھتی، اصغر کا تیر دیکھتی، بابے کے گلے پر چلتا ہوا کھنجر دیکھتی۔ اب جناب سید سجاد ہے، سکینہ بھیا کا سلام، سکینہ بھیا کا سلام، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ آوازیں میری بھائی جان، وصیت یہ ہے کہ شام کی عورتوں کو کہا جائیں کہ جب میری قبر پر آئیں تو پانی لے کر آئیں، جب میری قبر پر آئے تو پانی لے کر آئیں، اور میری قبر پر پانی چھڑکیں، کیونکہ میں ابھی بھی پیاسی ہوں، میں ابھی بھی پیاسی ہوں۔ کہا سید سجاد نے، بہن جا رہا ہوں کربلا، کوئی پیغام ہو تو دو۔ کہا بھیا بابا کے لیے کوئی پیغام نہیں، پیغام ہے چچا عباس کے لیے، جب کربلا جائے تو سب سے پہلے چچا عباس کے قبر پر جانا، میری طرف سے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا سکینہ کہتی تھی کہ اگر 10ویں کو بابا سے اجازت نہ دلواتی تو مجھے تماچے کیوں لگتے ہیں، میری پھوپھی کی چادر کیوں چھینی جاتی۔ ہاں یہ قافلہ آیا، کربلا سے مدینہ پہنچا، مدینے میں پہنچنے کے بعد بھی رباب 3 سال زندہ رہی، 3 سال زندہ رہی، نہ سائے میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا۔ ایک دن طوفان آیا، پھپھیوں نے مجبور کیا، اب عابد جاؤ اور اپنی ماں کو اندر لے کر آؤ۔ سید سجاد، اماں آج تو اندر چلو۔ جناب رباب نے اوپر دیکھا اور کہا بیٹا ایسے مت کہو، آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش جب میں پڑی، آج بھی میں دیکھ رہی ہوں میرا مولا پیاسا ہے، مجھے ایسے نہ کہو، مجھے ایسے نہ کہو۔ سید سجاد نے کہا اماں مجھے پھوپھیوں نے مجبور کیا ہے، یہ جملہ سننا، مجھے پھوپھیوں نے مجبور کیا ہے، اماں اندر چلو۔ جنہوں نے کہا کہ اماں چلو، مجبور کیا۔ جناب رباب نے کہا بیٹا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات میری مان، میں ایک بات آپ کی مانتی ہوں، ایک بات میری مان۔ سید سجاد نے کہا اماں وہ آپ کی بات کون ہے؟ بیٹا آپ خون رونا چھوڑ دیں، بیٹا میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ خون رونا چھوڑ دیں۔ خون کا نام آیا، سید سجاد کا آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ اماں میں خون رونے کے ساتھ چھوڑ دوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ننگے سر پھوپھیوں کو دربار میں دیکھا ہے، میں نے اپنی ماؤں بہنوں کو ننگے سر بازاروں میں دیکھا ہے، بازاروں میں دیکھا ہے، بازاروں میں دیکھا۔ اماں آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں، امام کی حیثیت میں کہتا ہوں، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا۔ یا جناب رباب نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ آج میری عزت رکھنا، یا اللہ ایک امام سے وعدہ کیا تھا کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو۔ ایک بازو میں جناب زینب نے پکڑا، دوسرے بازو میں جناب ام کلثوم نے پکڑا۔ جیسے ہی جناب رباب کو اٹھایا، سید سجاد کی نظر ماں کے چہرے پر پڑی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری ماں دنیا سے چلی گئی، میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ یا اللہ، یا اللہ، ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو، یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ یا اللہ جو مومن سادات غیر سادات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مومنہ سادات غیر سادات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اہل علم میں جگہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو زارات کے متمنی ہیں ان کی وہ امیدیں پوری کر۔ یا اللہ جو مومن بے اولادی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ کا، یہ بیچارے مومن جو دور دور سے آئے ہیں وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو مومن جس مشکل میں ہیں اس کو مشکل سے نجات دے۔ یا اللہ جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں یا امتحان دے رہے ہیں ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ رسول کو اور آل رسول کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله